بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں ڈائگنوزس کی ٹپس۔ ان ٹپس کے ذریعے آپ بیماری کو تلاش کر سکتے ہیں، اور جب آپ نے صحیح بیماری تلاش کر لی تو پھر آپ مریض کا صحیح علاج کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو ویورز، سب سے پہلی ٹپ ہے کہ آپ مینٹلی طور پر اور اس کے علاوہ جسمانی طور پر دونوں طرح بالکل فریش ہوں، نہ آپ جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہوں اور تھکاوٹ کا شکار ہوں، اور اسی طرح نہ ہی آپ دماغی طور پر کسی ٹینشن میں، کسی ڈپریشن میں، کسی پریشانی میں ہوں، بلکہ آپ بالکل ریلیکس ہوں گے۔ تو پھر آپ پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ پیشنٹ کی ڈائگنوزس اچھی طرح کر پائیں گے اور اس کی بیماری کی جڑ کو تلاش کر سکیں گے۔ اور جب آپ نے بیماری کو صحیح ڈائگنوز کر لیا تو اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا علاج۔ تو اس لیے سب سے پہلی ٹپ نمبر 1 کہ آپ مینٹلی طور پر اور جسمانی طور پر بالکل فریش ہوں، کسی قسم کا آپ پر ڈپریشن نہ ہو، اور نہ ہی آپ جسمانی طور پر سخت تھکاوٹ کا شکار ہوں۔ جی ویورز، تو اگر آپ کو یہ ہمارا چینل اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور تاکہ ہمیں ہماری حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ ہم بہت محنت کے ساتھ یہ آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں، اور بہت سی اسٹڈی کر کے اور اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر پھر آپ کے ساتھ اپنے یہ خیالات شیئر کرتے ہیں۔ تو آتے ہیں ٹپ نمبر 2 کی طرف۔ تو ٹپ نمبر 2 یہ ہے کہ جو معالج ہے، جو فزیشین ہے، وہ نارمل کنڈیشن میں ہو۔ نارمل کنڈیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ بخار نہ ہو اس کو کسی قسم کا، کیونکہ بخار میں ٹمپریچر آپ کے جسم کا بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح پھر آپ کا جب بخار تھوڑا زیادہ بڑھنے کی طرف جاتا ہے تو پھر دماغ آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو فزیشین ہے وہ کسی ایسی کیفیت کا، ایسی کنڈیشن کا شکار نہ ہو، مثلا بہت زیادہ اس کو گرمی سے نہ آیا ہو، بہت زیادہ اسی طرح اس کو سخت ٹھنڈ نہ لگی ہوئی ہو، اسی طرح جو ہے مطلب نارمل کنڈیشن میں ہو۔ جب نارمل کنڈیشن میں ہوگا تو وہ ڈائگنوز اچھی طریقے سے کر پائے گا۔ ویورز، تیسری ٹپ یہ ہے کہ یہ جو پہلی 2 ٹپس تھیں وہ فزیشین کی اپنی ذات سے متعلق تھیں، اور تیسری ٹپ جو ہے یہ ایٹماسفیئر سے متعلق ہے۔ یعنی کہ ایٹماسفیئر آپ نے ایسا بنانا ہے، ماحول ایسا بنانا ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ خود بخود اپنے مرض کے متعلق اندر کی باتیں آسانی سے آپ کو بتا سکے۔ اور وہ یہ کب ہوگا؟ جب پرسکون ماحول ہو اور پیشنٹ جو ہے فریلی، بالکل اس کو فریڈم ہو، مکمل قسم کی فریڈم ہو، وہ آزادی کے ساتھ اپنے ہر قسم کی بات آپ سے بلا جھجک کہہ سکے۔ تو ایسے ایٹماسفیئر کو کریٹ کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ ماحول پرسکون ہو اور اس میں کسی کا انٹرفیئر نہ ہو، صرف آپ اور پیشنٹ، یہ 2 بندے آپس میں ہر قسم کی بات آپس میں کر سکیں۔ اگر مریض کے ساتھ اس کے کوئی لواحقین آئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو تھوڑا ڈسٹینس پہ بٹھا دیں، اور اگر ضرورت ہو تو آپ ان کو روم سے تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھنے کا بھی کہہ سکتے ہیں، تاکہ آپ پیشنٹ کی مکمل بات کو تسلی سے خود بھی سن سکیں، اور پیشنٹ بھی آپ پر پورا ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ کو اپنی ہر قسم کی بات آپ سے بالکل فریڈم کے ساتھ، آزادی کے ساتھ وہ آپ سے ہر قسم کی بات کر سکے۔ تو ویورز، اب آتے ہیں ٹپ نمبر 4 کی طرف۔ ٹپ نمبر 4 جو ہے ڈائگنوزس کی جان ہے۔ اگر آپ نے اس ٹپ کا پورا خیال رکھا تو سمجھیں آپ نے 70% تک صحیح ڈائگنوز کر لی۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ ہے۔ اس میں یہ ٹپ کیا ہے؟ یہ ٹپ یہ ہے کہ آپ نے پیشنٹ کے ساتھ فرینڈلی بالکل پیش آنا ہے، اس کو محسوس ہی نہ ہو، اس کو فیل ہی نہ ہو، اس کی بیماری اگرچہ سیریس ہو اور اس کی ایکیوٹ بیماری ہو، اس کی ٹریٹمنٹ تھوڑی مشکل ہو، بے شک آپ نے اس پہ بالکل یہ ظاہر نہیں کرنا کہ اس کی بیماری کس قسم کی ہے۔ اس کو آپ نے فرینڈلی اس سے گفتگو کرنی ہے، اس کا آپ نے سمپیتھی دکھانی ہے، ہمدردی کا اظہار کرنا ہے، اس کو اپنے قریب کرنا ہے، تاکہ وہ آپ پر پورا اعتماد کرے، پورا بھروسہ کرے۔ جب وہ اس کا آپ کا پر کانفیڈنس بحال ہو جائے گا تو پھر وہ ایزیلی اپنا ہر بیماری کا ہر اینگل سے آپ پر مکمل آپ سے بات کر سکے گا۔ تو ویورز، اب آتے ہیں ٹپ نمبر 5 کی طرف۔ ٹپ نمبر 5 اور یہ آخری ٹپ ہے ہماری،
اس کے علاوہ بھی بہت ساری ٹپس ہو سکتی ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ اور بہت ہی ضروری ٹپس ہیں وہ میں آج آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ تو ٹپ نمبر 5 یہ ہے کہ آپ نے پیشنٹ کے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس سے جو سوالات کرنے ہیں ان سوالات کو آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا۔ اگر آپ ایک سوال کو ریپیٹ کریں گے تو پھر پیشنٹ یہ سمجھے گا کہ آپ اس کی باتوں کو توجہ سے نہیں سن رہے، پھر وہ آپ سے اس کا جو بیہیویئر ہے وہ اتنا کانفیڈنس والا نہیں رہے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اس کی طرف رکھیں اور ایک کویسچن کو دوبارہ آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا، اور اسی طرح آپ اس کی پیشنٹ کی جو بھی ہسٹری وہ بتائے، جو بیماری بتائے، جو باتیں وہ بتائے، اس کو بہت توجہ کے ساتھ، بہت دھیان کے ساتھ سننا ہے، تاکہ پیشنٹ کو یہ فیل ہو کہ آپ اس کی پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ آپ اس کی باتوں کو سن رہے ہیں، تاکہ وہ اپنی بیماری کی ہر کیفیت کو، ہر کنڈیشن کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکے اور آپ اس کی روشنی میں بیماری کی جڑ کو پہچان سکیں اور سمجھ سکیں۔ تو ویورز، یہ ان ٹپس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا، شیئر کریے گا اور نوٹیفیکیشن تاکہ آپ کو ملتا رہے اور آپ ہماری ویورز بنے رہیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔